الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد میں غالباً میری تیسری دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی محبت بار بار آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارا جو یہ ملنا ہوا ہے وہ دین کی نسبت پر ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، تاکہ ہم سب سن کر بول کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کی نیت سے بولا جائے اور سنا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ہم سب ارادہ کر لیں، جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس مسجد کے امام صاحب حضرت مفتی سلطان صاحب سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو ان کی باتوں سے۔ دو چار گزارشات کے لیے اور پیغامات کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا کو رکھا ہے۔ حیا انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے۔ طبعی طور پہ، مجموعی طور پہ انسان بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کی اور اہل مغرب کی آپس میں جو لڑائی ہے اور جو جنگ ہے، اہل مغرب اور اقوام مغرب، امریکہ اور یورپ، پوری انسانیت کو اور ہیومینٹی کو اور انسانی برادری کو، مانوتا کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ فریب اور دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ ہماری لڑائی اقتدار کی ہے اور کرسی کی ہے اور مال کی ہے اور مادیت کی ہے۔ جی ہاں، وہ مفادات بھی ہیں، لیکن اصل میں اسلام کے علاوہ جو شیطان کے مزاج پر اور سسٹم پر اور طریقے پر کام کرنے والی قومیں ہیں، وہ دنیا کے اندر بے حیائی کو پوری طرح سے اپنی پوری طاقتیں اور صلاحیتیں لگا کر عام کر دینا چاہتی ہیں۔ لباس ان کو پسند نہیں ہے کہ انسان لباس پہنے۔ یورپ کے اندر جو مردوں کے اور خصوصاً عورتوں کے اپنے جسموں کی نمائش کا
جو جذبہ پروان چڑھا اور اقوام مغرب کی خواتین نے اور عورتوں نے جو اپنا لباس اتارا، باضابطہ شیطانی دھوکے کے ذریعے ان کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے مرد اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنے کپڑے دکھاتے ہیں اور اب نمائش کے ساتھ رہتے ہیں، تم مرد و زن دونوں برابر ہیں۔ ایکویشن کا اور مساوات کا کہ عورت و مرد دونوں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، یہ دھوکہ دے کر عورتوں کو اہل مغرب نے برہنہ کر دیا۔ جب دنیا کے اندر پروپیگنڈا چلتا ہے اور بات چلائی جاتی ہے تو صرف اس علاقے کے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ٹارگٹ صرف ان کی اپنی قوم نہیں ہوتی، بلکہ ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے اور جن کا ایمان رسول اللہ پر ہے، کہ وہ تو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے سنت و شریعت پر زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی بے حیائی کو پوری طریقے سے پروموٹ کیا جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ جن اسلامک کنٹریز کے اندر اور اسلامی ممالک میں پردہ اور پردے کا نظام ہے، دنیا کے اندر 1/3 حکومت مسلمانوں کی ہے، 1/3۔ ان تمام اسلامی ممالک میں جہاں پردے کا رواج اور نظام اور مزاج ہے اور پردہ لازم ہے، وہاں ریپ کے کیسز، زنا اور زنا بالجبر کے کیسز کا ریشو کیا ہے؟ اور جہاں پردے کا نظام نہیں ہے اور جہاں پردے کو برا اور بدترین سمجھا جاتا ہے، جب بات وہاں پر زنا بالجبر اور بے حیائی کا اور ریپ کے کیسز کا ریشو کیا ہے؟ جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات صرف ظاہری چیزوں پر پڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ان کی ایک ایک بات پر ہے، اور یہ ہمارا نہیں۔ اب تو حال یہ بن پڑا ہے کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا جو اسلام سے ڈری ہوئی ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں جو اسلامو فوبیا کے ٹاپک پر جو ڈسکشن کیا جا رہا ہے اور اسلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بڑھتی ہوئی مسلم آبادی کو اور بڑھتے ہوئے اسلام کو روکا جائے، پوری کی پوری باطل قومیں وہ اسلام سے ڈری ہوئی کیوں ہیں آپ جانتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے خدا کی قسم کہ اسلام سچا مذہب ہے، ان کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ غالب آ کر رہے گا، ان کو معلوم ہے، اس لیے وہ دن بدن ڈرے جا رہے ہیں کہ ان کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ ہر کچے پکے مکان میں جائے گا تو یہ جائے گا، جو ان کے نبی نے کہا تھا وہ سب تو پورا ہو گیا۔ تو افسوس ہے کہ اسلام پر ان کو زیادہ یقین ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر اپنی طاقتوں کو اور اپنے آپ کو ہر طرح سے مضبوط کر لیا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اسلام کے ہر عمل کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ لڑکوں کے کانوں میں بالیاں اور یہاں کچھ لگا رکھا ہے، ہیئر اسٹائل عجیب سا رکھ رکھا ہے، لباس وہ پہن رکھا ہے جو خواتین پہنتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور سملیرٹی اختیار کرے اور اس کے جیسا بن کر دکھائے، اور جو عورت مردوں جیسا پہناوا اختیار کرے اور مشابہت اختیار کرے، ان دونوں پر لعنت ہے، ان دونوں پر لعنت ہے۔
اب بات اصل میں یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاشرے پر بے حیائی کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. آنے والے حالات جو تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ طاعون، یہ وبائیں، یہ کورونا اور اس کے الگ الگ نام جو تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ بیماریاں دنیا کے اندر، یہ ٹی بی اور یہ ایڈز، یہ جانتے ہو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے. امہم البلا. اور جب بے حیائی عام ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں دیتا ہے جن کا نام بھی اللہ کے رسول نے فرمایا فی اسلافہم الذین مضوا، تمہارے باپ دادوں نے اور پرانوں نے بھی نہیں سنا ہوتا. بے حیائی کا جب فتنہ اور بے حیائی کے سمندر میں جب انسانیت ڈوبتی ہے تو صرف اس کو ہی نقصان نہیں ہوتا کہ جو بے حیائی پر عمل کر رہا ہے اور بے حیائی کر کے دکھا رہا ہے، بلکہ پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. ایک انسان اگر گندا بن جائے، گھر کے اندر ایک بچہ برباد ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس بچے کے اثرات اس پر پڑتے ہیں اور اس کے عمل کا اثر اس پر پڑتا ہے. سارے بچوں پر اگر نہ روکا جائے تو سارے بچے بگڑ جاتے ہیں. کلاس کے اندر، جماعتوں کے اندر، تنظیموں کے اندر ایک آدمی برائی کرتا ہے، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے باحیا اور مہذب بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر دین کی ایک اسپیشیلٹی ہوتی ہے اور اس دین کا امتیازی وصف اور اسپیشیلٹی اور خصوصیت اور امتیازی شان وہ حیا ہے. اور اسلام جب حضرت جعفر ابن ابی طالب نے شاہ نجاشی کے سامنے جو بات کہی ہے نا حبشہ کے اندر 5 سن نبوی میں، تو یہ کہا ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہمارے یہاں بہن، بیٹی، ماں کی کوئی تمیز نہ تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انسانیت کا احترام کیا ہے. ہم نہیں جانتے تھے کہ بہن اور بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ تو حضور آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ماں کا کیا مقام ہے اور بیٹی کا کیا مقام ہے اور بہن کا کیا مقام ہے. بے حیائی شروع ہوتی ہے انسان کی نگاہوں سے. قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی انسانیت کی مزاج اور انسانی نفسیات کو اور ہیومن سائیکولوجی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے روک لگائی ہے بے حیائی کے فتنے کو بڑھنے پر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، کہ دیکھو مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ان کا دل پاکیزہ رہے گا، ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. اور جب انسان کسی کو دیکھتا ہے نا اور کسی چیز پر نظر پڑتی ہے، اس کی لذت جب دل کے اندر آتی ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر بے حیائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے پر روک لگا دی. حضور نے فرمایا ایک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری نہ ڈال جان بوجھ کر. تو جہاں سے بے حیائی کے پھیلنے کا خطرہ تھا اس پر بالکل روک لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور حیا اتنا پسند ہے، یہ شعار اور یہ مزاج اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت شعیب کی بیٹی کے چلنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ جب وہ چل رہی ہے تو اس کی چال چلن کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کی چلن میں اور اس کی چال میں حیا جھلک رہی ہے۔ بیٹیوں کو جو لباس پہنائیں اس کے اندر یہ خاص خیال رکھا جائے، ہماری بیٹیاں آج جو طرح طرح کے ویسٹرن کلوتھس کی اور لباس کی جو خواہش کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے یہ تو ہمیں قید کیا جا رہا ہے۔ آج ملک کے اندر حجاب کو لے کر ایک تنازعہ برپا ہے، طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا ہے حکومت وقت کے لوگوں نے۔ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اصل میں اور جو تھپڑ مارا ہے ان کرناٹک کی غیور بیٹیوں نے کہ ہم اپنے اسلامی شعار سے اور اسلامی عمل سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، تعلیم ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اللہ کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اور یہ مزاج صرف ان بیٹیوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا، ہر ماں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو انتہائی نالائق، نکما اور کمینہ اور دیوس بتایا جو اپنی بہن، بیٹی اور گھر کی عورتوں کی بے حیائی پر راضی ہو۔ اور ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ انسان کی بے وقوفی اور اس کی کم عقلی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ یہ چاہے کہ میری بیوی کا چہرہ ہر کوئی دیکھے، میری گھر کی عورتوں کو ہر کوئی دیکھے اور اس کو اس پر کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ نا 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 نا، یہ اسلام کا عمل نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں کیا دماغ کے اندر فطور آ گیا اور کیا شیطان ان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے اور کیا یہ دنیا ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج سے چند سالوں پہلے اسی ملک وطن عزیز کے دیہات کی عورتوں کا جائزہ لیا جائے، وہاں کی غیر مسلم خواتین بھی اپنا چہرہ غیر مردوں کو نہیں دکھاتی تھی، اپنے چہرے کو پلو سے ڈھانپ لیتی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب چونکہ دنیا کے اندر جو ایک لڑائی ہے نظریاتی اور فکری کہ مسلمان بچوں، ایک بچہ میرے سامنے کہنے لگا اب تو کیا مسئلہ ہے، ان کے تہوار ہم مناتے ہیں، ہمارے تہوار وہ مناتے ہیں۔ آپ سیکولر بنیے، آپ کو حق ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا سیکولرزم یہاں تک ہوگا لکم دینکم ولی دین۔ اٹ از انف، یہ کافی ہے، یہ فائنل ہے، یہ آخری بات ہے۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بیماروں کی عیادت کریں گے، آپ کوئی مر جائے گا ہم آپ کی مزاج پرسی کریں گے، تسلی دیں گے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا ہم دیں گے، لیکن ہم اپنے دین سے آپ کے ساتھ مل کر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ معاملہ اس وقت گناہ کے کرنے اور نہ کرنے تک محدود نہیں رہا، معاملہ اس وقت ایمان کا بن پڑا ہے۔ الہادی طاقتوں نے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ایسی سازشیں کی گئیں کہ ابھی مجھے مولانا بلال صاحب بتا رہے تھے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اسی علاقے کے اندر 70 سال عمر ہے لیکن کلمہ ان کو نہیں معلوم، نمازیں ان کو نہیں آتی۔ کس چیز کو دین بنا رکھا ہے؟ نہ ان کو کلمہ معلوم، نہ ان کو نمازیں معلوم، نہ ان کو اسلام کے ارکان معلوم۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور دین کا نظام اور دین کے مزاج کی فکریں اور دینی ماحول کی فکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے، ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوانوں پر اپنی نظر رکھے،
اور بات اصل میں یہ ہے کہ جس چیز کے اندر حیا آتی ہے اس چیز کو خوبصورت اور حسین بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر بے حیائی آتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر بے حیائی کا، یہ عالمی فتنے اس لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر حیا کے نظام کو پروموٹ کیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے اور نافذ کیا جائے، اور اقوام مغرب کی دن رات کی کوشش ہے کہ پوری انسانیت کو بے لباس کر دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اصل میں شیطان کی خواہش تھی اور یہ شیطانی مزاج ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان لباس پہنے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو لباس دیا ہے جس کے ذریعے سے تم خوبصورت نظر آؤ۔ یہ لباس ہم نے تم کو کیوں دیا ہے؟ انسان بے لباس اچھا نظر نہیں آتا، انسان لباس میں اچھا نظر آتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے بتائیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچپن سے بتائیں کہ ہمارا لباس یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری تہذیب یہ ہے، ہماری ثقافت یہ ہے، ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہونا چاہیے۔ لیکن مصیبت کی بات یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر حیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کے اوپر اگر ابھی میں یہاں کہوں ہاتھ اٹھانے کے لیے، پردہ رکھنے کی بات ہے کہ ٹی وی پر آپ کون سے شوز اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں؟ یہ ٹی وی کا فتنہ کیوں لایا گیا؟ ٹیلی ویژن کے نام پر یہ فتنہ کیوں برپا کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے لایا گیا کہ گھروں کے اندر باپ بیٹے، ماں بیٹی بیٹھ کر آپس میں بے حیائی پر بنے ہوئے سیریلز اور فلمیں دیکھیں اور ان کو خاندانی نظام ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو ایک خاندانی نظام دیا گیا ہے، اور حیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ معاشرے میں اور سوسائٹی کے اندر جتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے گا اور آسان اور ایزی بنایا جائے گا، دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ہم نے نکاح کو آسان نہ بنا کر بے حیائی کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے، بے حیائی کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں بیٹیاں اسی ملک کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ ان کی بھی ڈولی سجے، ان کا بھی گھر بسے، ان کے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، ان کو بھی کوئی اچھا لڑکا مل جائے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ نکاح مشکل بنا کر رکھا ہے، اور جہیز کی وجہ سے، اپنے معیار کی وجہ سے۔ اگر لڑکا صرف اس بات پر راضی ہو جائے کہ مجھے ایک باحیا اور پاکیزہ لڑکی چاہیے، اور لڑکی اس بات پر راضی ہو جائے کہ مجھے ایک باحیا اور پاکیزہ لڑکا چاہیے، یہ دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کو اور اپنی پرائرٹیز کو حضرات صحابہ کے زمانے میں جو بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے واقعات نہیں ملتے، اور خیر القرون میں اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کو جب نکاح کرنے کی خواہش ہو اس وقت نکاح آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہم نے کرائٹیریا بنا رکھا ہے، اصول و ضوابط من گھڑت بنا رکھے ہیں، ان سے اسلام ان سب کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے نا، اس کی نگاہیں بے حیا ہوتی ہیں، اس کا دماغ بے حیا ہو جاتا ہے، نہ اس کی خلوتیں اچھی رہتی ہیں نہ اس کی جلوتیں اچھی رہتی ہیں۔ جن بزرگوں کی ہم بات کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو کیسا بچاتے تھے وہ لوگ۔ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ آئی ہوئی ہیں، اللہ کے حضرت عمر ابن خطاب سے کسی نے پوچھا حضرت آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے میری بیٹی حفصہ گھر کے اندر اکیلی ہے، میرا جی نہیں چاہتا، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ حفصہ بھی اکیلی ہو اور میں بھی جا کر اندر بیٹھ جاؤں۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یا ان کے بارے میں کسی نے بتایا، حضرت نے پوری زندگی اپنی سگی بہنوں کو بھی گھور کر نہیں دیکھا اور نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نگاہ نیچی رکھی جائے، ان بزرگوں نے ایسی مشق کی تھی نگاہ کو نیچی رکھنے کی، اور ہم تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے جو جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا قانون یاد رکھیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور کما تدین تدان، کہ جیسا جو تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک بادشاہ کو ایک دن خلوت میں اس کو ایک خاتون مل گئی، اس کی نوکرانی تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا شہوت کے ساتھ اور ناپاکی کے ارادے سے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو ایک دن خیال آیا کہ میں نے یہ سنا تو ہے کہ یہ چیزیں لوٹ کر دوبارہ آتی ہیں، لیکن آزمانا چاہیے۔ اس نے اپنی جوان بیٹی کا لباس بدلوایا، حلیہ بدلوایا اور کہا کہ جاؤ بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ وہ گئی، بازار کا چکر لگا کر آئی، اس کو کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ محل میں داخل ہوئی، سپاہیوں میں سے کسی نے اس کو پہچانا نہیں، یا کام کرنے والوں کے عملے میں سے اس نے شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا، تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا۔ بادشاہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا کہ میں نے جو کیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی نوبت میرے ساتھ مجھے بچا لیا۔ اور یقین مانے اس دنیا کے اندر بے حیائی کے فتنے سے جو اپنے آپ کو بچا لے، عورت کے فتنے سے اور عورتیں مردوں کے فتنے سے، وہ انسان اس دنیا سے ایمان پر اس کا خاتمہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اور جو بے حیائی کے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، بہت مشکل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب دلوں سے حیا نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر دل سے حیا نکل جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جس دل میں حیا ہوتی ہے ایمان وہاں باقی ہوتا ہے۔ آپ نے آسان سمجھا ہے، ہم نے آسان سمجھا ہے کہ جو چاہیں کر لیں۔ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا، جوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور حضور کی حیا کا پیکر تھے سیدنا عثمان غنی۔ یہ صحابہ کے اندر حیا کا مزاج کیوں ہے؟ صحابہ جانتے تھے حلال میں لذت ہے، حرام میں لذت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج انسانیت کو بے لباس کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، مسلمان اہل مغرب کا پورا سپورٹ کر رہا اور ساتھ دے رہا ہے۔ بیٹیوں کے ناچنے پر خوش ہوتا ہے، بیٹیوں کے گانے پر خوش ہوتا ہے، اسکرٹ اور ٹاپس کے اندر اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے پر راضی ہوتا ہے۔ کیا حماقت ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے۔ تعلیم ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ اسی لیے بس اتنی سی گزارش آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حیا کا مزاج پیدا کریں۔ بے داغ جوانی لے کر جو نوجوان جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آج دنیا کے اندر، اسی ملک کے اندر، موجودہ حکومت کے اندر بھی اور اس سے پہلی حکومتوں میں بھی جو زنا بالجبر اور ریپ کے کیسز ہوئے، آپ جانتے ہیں اسلام کے ایک ایک عمل پر اگر انسان غور کر لے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کاش ہم نے اس بات کو مان لیا ہوتا تو ہماری بیٹیوں اور بچیوں کی عزتیں اس طرح سر عام نہ لوٹی جاتی۔ بہت سارے کیسز ہیں جن کے مجھے نام یاد ہیں جو اس حکومت میں ہوئے، میں آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں، لیکن صرف میں اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ آپ اکیلی بیٹی کو دور بھیجنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اور آپ نے جس کو ترقی اور ڈیولپمنٹ سمجھ رکھا ہے، ترقی اور ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے۔ ترقی اور ڈیولپمنٹ وہ تھا کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں کوئی عورت برقعے میں، زیورات بھی اس نے پہنے ہو، برقع پوش بھی ہو، وہ خاموشی سے جا کر اپنا کام کر کے واپس آئے گی، کسی کی جرات اور مجال نہیں ہے اس خاتون پر وہ نگاہ ڈال سکے۔
یہ ترقی تھی، انسانیت اپنے معراج کو پہنچے اور انسانیت کو انسانیت کا احترام آ جائے اور انسانیت یہ سمجھے یہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی ہے۔ یہ اصل ترقی ہے کہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہر کسی بہن اور بیٹی کا سمان اور اس کو عزت دینا ہے، اس کو پاکیزہ نگاہ سے دیکھنا ہے۔ لیکن آج چونکہ ترقی کسی اور چیز کو سمجھا گیا ہے تو بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اور اسلامی معاشرے کو اس مغرب کی آگ میں جھونکے جانے سے کس طرح بچا سکتے ہیں، اور مغرب کی آگ میں جھلسنے سے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ مغربیت کا اور الہادیت کا اور الہاد جدید کا ایسا فتنہ برپا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری فکروں پر مغربی الغار ہے، ارے بچے یہ نہیں پہنیں گے تو کیسے چلے گا، ہم نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر شادیوں کے اندر مکس گیدرنگ نہ کی جائے تو کام کیسے چلے گا۔ تھوڑی سی بے احتیاطی سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ میرے پاس رپورٹیں گراؤنڈ رپورٹس ہیں، زمینی حقائق ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، سجدوں میں اللہ سے رو کر کہیے اللہ ہم آپ کیا کبھی زندگی میں مسلمان بنائے جانے پر اور اسلام کے ہر عمل پر شکر کے جذبات سے دل لبریز ہوا ہے؟ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں دفنانے جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اگر ہمیں زمین میں دفنایا نہ جاتا تو ہمارے جسم پر ہماری باڈی کو آگ لگائی جا رہی ہوتی اور ہمارے جسم سے کپڑے اترتے اور لوگ ہمیں برہنہ دیکھتے۔ مجھے معاف کریے گا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ حضور نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس کو کوئی عزت والی نسب والی خوبصورت حسین ترین عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ اظلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالی عرش کے دن عرش کے سائے میں اس کو یظلہم اللہ، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ نوجوان رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی محبت میں پروان چڑھاؤ۔ جوانی بے داغ رہے گی اچھے ماحول میں رہنے سے، اسلامی معاشرے کے ہر عمل کو اور اپنی تہذیب کی حفاظت سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات جو آپ کے سامنے بندے نے کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔